کارگزاری سناتے رہتے تھے۔ دعوتی کام اطاعت کے جذبے سے ہو، وقت کے بڑوں پر اللہ کام کھولتے ہیں۔ فضل کریم بھائی فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ سے فائدہ اٹھانا ہو تو خود کو بڑوں کے حوالے ایسے کر دو جیسے بکری کسائی کے حوالے ہوتی ہے، تو پھر کسائی بکری کے ایک ایک عضو کو قیمتی بنا دیتا ہے اور بیچ کر اس کی قیمت وصول کرتا ہے، ورنہ مردار بکری تو کتوں کے حوالے ہو جاتی ہے اور پھر تعفن کا ڈھیر۔ اس وقت کے بڑے یعنی امیر محترم حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم ہیں۔ ہمیں اپنی جان، مال، وقت سب انہی کے حوالے کرنا ہے۔ یہی اطاعت اور اتباع ہے، اسی ترتیب میں اصلاح ہوگی، اسی وجہ سے عند اللہ قبول بھی ہوں گے، قیمتی بنیں گے۔ دعوتی کام امیر کی امارت سے جڑا ہوا ہے۔ امیر کی اطاعت کے بغیر تبلیغ نہیں۔ تبلیغ 3 باتوں کا نام ہے۔ نمبر 1 امیر کی اطاعت، نمبر 2 امیر کی ہدایت کے موافق کام کرنا، اور نمبر 3 امیر کو اپنے کام کی کارگزاری سنانا۔ جو یہ 3 کام نہ کرے وہ داعی نہیں بلکہ دعوتی قوال ہے۔ ایسے آدمی کی اصلاح محال ہے، اس لیے کہ یہ خود ساختہ بڑا بن بیٹھا ہے، اس کی گردن میں امارت کی ڈور نہیں، یہ آزاد سانڈ کے مانند ہے۔ اکابرین میں ہر ایک کی مزاج دوسرے سے مختلف بھی ہوا کرتی ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کیا کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی علمی مشغلے ہی میں لگے رہتے ہیں، تو حضرت نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ تو مولانا قاسم صاحب نانوتی نے عرض کیا کہ کتابوں میں الجھا رہتا ہوں، معاملات پر طبیعت نہیں چلتی۔ تو حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قاسم خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں اپنی صفت العلیم کی طرف مائل فرما دیا۔ فائدہ: طبیب حاذق مریض کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مزاج تھی کہ وہ علماء، مدارس، خانقاہ وغیرہ کی طرف بھی التفات فرما لیتے تھے، وہاں جایا کرتے تھے۔ مولانا سعد صاحب کی مزاج اپنے دادا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے کہ وہ اپنے کام میں مشغول رہنے اور کام کو علمی حقائق سے مستحکم کرنے اور ساتھیوں کی تربیت اور دعوتی محنت کو ترقی دینے پر لگے رہتے ہیں اور استخلاص کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد یعنی اپنے دعوتی عملے کی حفاظت ہے۔ فائدہ: عقل مند تاجر اپنے سرمایے کے ضائع ہونے کے تصور سے بھی گھبرا جاتا ہے۔ مولانا سعد صاحب مجزلہ بھی تبلیغی ساتھیوں کو 100% اسی کام میں مشغول رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان پر استخلاص کا رنگ چڑھے اور وہ سب اسی کام کے ہو کر رہ جائیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کام 100% بڑھ گیا۔ تنبیہ: لوگ خواہ مخواہ کے حیران ہیں بڑے مجمع جماعتوں کی زیادہ چلت پھرت اور کارگزاریاں وغیرہ دیکھ کر۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مجمع اور تعداد پہلے بھی تھی لیکن بکھری ہوئی تھی، کوئی تعلیم کی طرف، کوئی اصلاحی رجحان کی طرف، تو کوئی رفاہی کاموں کی طرف، تو کوئی سستی اور کاہلی کی طرف۔ امیر محترم حضرت جی مولانا سعد صاحب کی ترتیب دعوت اور استخلاص کیفیت نے بکھرے ہوئے منتشر دعوتی مجمع کو ایک جگہ پھر سے جمع کر لیا اور سب کو استخلاص کا سبق سکھایا، جس کی وجہ سے آنن فانن مجمع بڑھ گیا۔ مجمع کے لوگ آسمان سے نہیں ٹپکے، اسی زمین پر تھے مگر بکھرے ہوئے تھے، جمع کر لیا گیا۔ تنبیہ: گزشتہ دہائیوں میں تبلیغی ساتھی بڑے ضائع ہوئے۔ میرے کوتاہ اندازے کے مطابق 80% تبلیغی مجمع دوسری لائنوں میں چلا گیا۔ مدرسوں، خانقاہوں، سیاست اور رفاہی اداروں میں بہت سا مجمع چلا گیا۔ ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنی دینی تحریکیں اور ادارے ہیں ان کی 80% تعداد چلہ تین چلے لگائے ہوئے ساتھیوں کی ہے۔ پہلے تبلیغی تھے اور بعد میں انہوں نے لائن بدل لی۔ اگر اتنا بڑا مجمع 2 گشتوں والی ترتیب پر جمع ہوا ہوتا تو دنیا کی حالت ہی بدل جاتی۔ نفس عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتا ہے، کہاں بستر اٹھا کر در بدر پھرنا اور مجاہدے کرنا، اور کہاں دوسری لائن کے مزے اور آرام، نہ گھر چھوڑنا پڑے نہ کاروبار۔ ان باتوں نے تبلیغیوں کو نورانی حجاب دکھا کر دعوتی محنت سے روک دیا تھا۔ استخلاص نہ